بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے مختلف مشاہیر، مختلف شعراء، ادباء، فلاسفرز اور سیاسی نظریہ رکھنے والی شخصیتوں کے ساتھ مکالمہ کیا ہے۔ اس میں ایک مکالمہ ان کا ہے احمد شاہ ابدالي کے ساتھ، اور اسی مکالمے میں ذکر کیا گیا ہے خوشحال خان خٹک کا۔ احمد شاہ ابدالي 1722 میں پیدا ہوئے، یعنی آج سے 300 سال پہلے پیدا ہوئے، اور 1772 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا، مرہٹوں کو شکست دی تھی شاہ ولی اللہ کے خطوں کے جواب میں۔ وہ خود بھی صاحب دیوان شاعر ہیں، اور یہ تاثر بھی ابھر سکتا ہے کہ شاعر افغاں شناس کہ یہ کہیں احمد شاہ ابدالي کا ذکر تو نہیں ہے، کیونکہ احمد شاہ ابدالي بھی شاعر تھے، افغاں شناس بھی تھے، صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کا ایک مشہور شعر آپ سب نے سنا ہوگا، د ڈلی تخت تھے روما چرایات کڑم، د ڈلی تخت تھے روما چرایات کڑم، زما دخکل پختونخوا دغر سرونا، د ڈلی تخت تھے روما چرایات کڑم، زما دخکل پختونخوا دغر سرونا، کہرسو میں د دنیا ملکونه ډیر شي، زما هیر نشیدا ستا ښکلي باغونه۔ لیکن جو خوشحال خان خٹک کے ایک حکایت کے ساتھ ان کا وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے جو اس شعر میں، تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشحال خان خٹک ہی کا ذکر وہ کر رہے ہیں۔ یہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد وضاحت کروں گا۔ احمد شاہ ابدالي کی ایک اور غزل سامنے آ گئی ہے، راغلا پرمنگ ہسے یوا ٹگا زمانہ، راغلا پرمنگ ہسے یوا ٹگا زمانہ، ڈکا لب قدرو لب درد و ہم خانہ، د یو بے کمالا د کمال پختن نشتا، روغا لحمکو لحمکو یگانا، راشا د وفا تمتر مکڑا احمدا، راشا د وفا تمتر مکوا احمدا، بے وفا دنیا دا بے وفا دا زمانہ۔ نور بہت اور ان کی شاعری ہے، ہم ان کا ذکر بعد میں کریں گے۔ فی الحال ہم یہ جو نظم ہے، یہ جو مکالمہ ہے، جاوید نامہ میں ابدالي کہتا ہے، زندہ رود علامہ اقبال خود کو کہتے ہیں، اس مکالمے میں جب شریک ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے جو رائے جاتی ہے اس کو وہ زندہ رود کے نام سے کرتے ہیں۔ جواں کو سلطنت ہا آفریت، وہ جوان جس نے کئی سلطنتیں پیدا کیں، باز در کو ہو فقار خود رمید، پھر وہ اپنے پہاڑ اور بے آب و گیا بیابانوں کی طرف واپس چلا گیا، کیونکہ اس نے یہ اس شعر کی طرف حوالہ ہے، د ڈلی تخت ہے روما چرایات کڑم، د ڈلی تخت ہے روما چرایات کڑم، زما دخکل پختونخوا دغر سرونا، کہرسو میں د دنیا ملکونه ډیر شي، زما هیر بنشي داستا ښکلي باغونه۔ جوان کو سلطنت ہا آفرید، وہ جوان جس نے کئی سلطنتیں بنائیں، باز در کو ہو فقار و خود رمید، وہ اپنے بے آب و گیا بیابانوں کی طرف، اپنے پہاڑوں کی طرف واپس چلا گیا۔ آتش در کوہ سورش بر فروخت، اس نے اپنے پہاڑ میں، در کوہ سورش اپنے پہاڑ میں آگ بھڑکائی تھی۔ خوش عیار آمد بروں یا پاک سوخت، مجھے یہ بتا زندہ رود، مجھے یہ بتا کہ اس میں سے وہ زمانے کی معیار پرکھ پر پورا اترا اور باہر آیا، یا اسی میں، یا پاک سوخت یا اسی میں جل کے رہ گیا۔ زندہ رود سے پوچھتا ہے۔ زندہ رود کہتے ہیں، یعنی علامہ کہتے ہیں، امتاں اندر اخوت گرم خیز، دنیا کی ساری قومیں، امت
آپس میں اخوت میں گرم خیز ہیں، سرگرم ہیں. او برادر با برادر در ستیز، وہ بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے. یعنی وہ جو افغان، چونکہ عالم ارواح میں ان کی احمد شاہ ابدالی سے ملاقات ہوئی ہے، تو احمد شاہ ابدالی پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو میں نے سلطنتیں فتح کی تھیں تو اس سے کچھ ایسی قوم ڈیولپ ہوئی ہے کہ جو دنیا کے چیلنجز کے سامنے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں. تو زندہ رود کہتے ہیں نہیں، امتان در اخوت گرم خیز. آج کل امتیں، قومیں آپس میں بھائی چارے میں سرگرم ہیں. او برادر با برادر زر ستیز، وہ بھائی بھائی کے ساتھ الجھا ہوا ہے، لڑ رہا ہے. از حیات او حیات خاور است، طفلک 10 سالاش لشکر گر است. ان کی زندگی میں، یعنی مشرق کی زندگی ہے، یعنی اگر مشرق یا ایشیا نے ترقی کرنی ہے تو وہ افغانستان سے جلا حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. از حیات او حیات خاور است، اس کی زندگی میں مشرق کی زندگی ہے. طفلک 10 سالہ، یعنی 10 سال کا طفلک، چھوٹا بچہ. لشکر گر است، وہ لشکر ڈیولپ کر سکتا ہے، لشکر بنا سکتا ہے، یعنی جنگجو ہے. بے خبر خود را ز خود برداختہ، خود سے بے خبر، یہ خود گم ہو گیا ہے، کھو گیا ہے. ممکنات خویش را نہ شناختہ، he does not understand, appreciate his potential, his possibilities. ممکنات خویش را، اپنی possibilities، اپنے امکانات کو وہ سمجھنے سے آری ہے. ہس دارائے دل و غافل ز دل، he has a heart but he does not know that he has a heart. وہ دل رکھتا ہے، یعنی صاحب دل ہے لیکن غافل ہے دل سے. he does not know that he has a heart. تن ز تن اندر فراق کے او دل ز دل، وہ اس کا جسم سے غافل ہے اور اس کا دل سے غافل ہے. مرد راہ رو را بمنزل راہ نیست، یہ ایک ایسا مسافر ہے جو جا رہا ہے، راہ رو ہے، مسافر ہے، جا رہا ہے لیکن اس کو اپنی منزل کا راستہ نہیں ملتا. راہ نیست، راستہ ہی نہیں ہے. از مقاصد جان او آگاہ نیست، وہ اپنے آبجیکٹیوز، اپنے مشن سے واقف نہیں ہے. He is not privy to his secret, his mission, his objective. پھر یہاں پہ جب وہ ذکر آتا ہے خوش سرود آن شاعر افغاں شناس، اس افغاں شناس شاعر کی ذہنیت سے آن کے بیند باز گوید بے ہراس، تو آگاہ، یعنی افغانوں کی ذہنیت سے آگاہ وہ جو شاعر تھا. خوش سرود، یہاں پہ خوشحال خان خٹک کا ذکر وہ کر رہے ہیں، بعد میں واضح ہو جائے گا. خوش سرود، خوش گفتار وہ جو شاعر تھا. آن شاعر افغاں شناس، آن کے بیند باز گوید بے ہراس، جو وہ دیکھتا تھا وہ بغیر خوف کے کہہ دیتا تھا. آن حکیم ملت افغانیہ، وہ طبیب تھا، حکیم تھا افغان قوم کا. آن طبیب علت افغانیہ، he was the doctor of the disease or the ailment of the Afghans، اور اس کی بیماری کا معالج تھا. راز قوم دید و بے باکاں نہ گفت، اس نے اپنی قوم کا راز دیکھا اور پھر بے باک الفاظ میں کہا، بے خوف الفاظ میں کہا. حرف حق با شوخی رندانہ گفت، اور رندوں والی شوخی میں اس نے حق بات خوبصورت الفاظ میں یوں بیان کی. اشتر عابد اگر افغان حر، اگر ایک آزاد افغان حر، آزاد افغان کو کوئی اونٹ مل جائے. اشتر عابد، اگر افغان حر، با یراک و ساز و با انبار در، جس پر قیمتی ساز و سامان اور گوہر اور موتی لدے میں ہوں. یہاں پہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خوشحال خان خٹک کے حوالے سے شاعر
کا ذکر کیا جا رہا ہے، احمد شاہ ابدالی کا ذکر یہاں پہ اس طرح نہیں کیا جا رہا، اسی سے تو گفتگو ہو رہی ہے۔ پختانہ، یہ علامہ خوشحال خان خٹک کی غزل ہے مشہور، پختانہ پا عقل پوہا سنا کستی کٹسپی د کسبانو د جوستی بادشاہیے د مغل پا زر و بیلا د مغل د منصبونو پا ہوستی اوخ لبارا پخپل کور کے ورغلے اوخ لبارا پخپل کور کے ورغلے پا الجد اوخ د غاڑی د جرستی۔ اور بھی شعر ہیں لیکن وہ کافی انہوں نے سخت گفتگو کی ہے، تو پھر خود بھی کہا ہے، محسوس کیا ہے کہ زیادہ سخت بول دیا ہے۔ آخری مقطع ان کا یوں ہے، لدے بابا ویل ڈیر وشو خوشحالہ، یو ہیو ٹاکڈ انف آن دس ٹاپک، لدے بابا ویل ڈیر وشو خوشحالہ خاموشی اکڑدا ہمر بل خاموشی اکڑدا ہمر ویل بستی، لدے بابا ویل ڈیر وشو خوشحالہ خاموشی اکڑدا ہمر ویل بستی۔ So he has actually stopped himself from saying more، لیکن بات وہی کی ہے، اور یہاں پہ جو علامہ اقبال نے ترجمہ کیا ہے، اشترے بایت اشترے یابد اگر افغان حر بابراک بایراک و ساز و بامبار در، اگر آزاد افغان کو کوئی اونٹ مل جائے جو لدا ہوا ہو موتیوں سے، ساز و سامان سے، ہمت دون شزام بار در، اس کی ہمت کی پستی ایسی ہے کہ وہ میشوت خوشنود بزنگ شتر، وہ گھنٹی جو ہے، جرس جو ہے اونٹ کا، اس کے پیچھے آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، اس کی اوپر خوش ہو جائیں گے۔ ابدالی کہتا ہے یہ وہی بات، جرس زنگ شتر اس کو کہا ہے علامہ اقبال نے، گھنٹی اونٹ کی جو ہوتی ہے تاکہ وہ کاروان میں اس کی موومنٹ کا اندازہ ہو سکے۔ ابدالی کہتا ہے در نہاد ماتب و تاب از دل است، ہماری قوم کی تب و تاب جو ہے وہ دل کی وجہ سے ہے ساری، خاک را بیداری و خواب از دل است، یہ جو انسان مٹی سے بنا ہے یہ بیدار ہوتا ہے کیونکہ دل کے بیدار ہونے سے بیدار ہوتا ہے خواب سے، طنز مرگ دل دگر گوں می شود، جسم دل کی موت سے مر جاتا ہے، طنز مرگ دل دگر گوں می شود، نڈھال ہو جاتا ہے تن، جسم نڈھال ہو جاتا ہے، دگر گوں ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے جب دل مر جاتا ہے، در مسامتش عرق خون می شود، اور تمہارے مساموں میں جو عرق خون ہے، جو خون کا پسینہ ہے، وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے۔ از فساد دل بدن ہیچ است ہیچ، اگر دل کے بگاڑ کے باعث جسم بیکار ہو جاتا ہے، اگر دل میں جان نہیں ہوتی تو باقی جو جسم ہے وہ بیکار ہے، ہیچ ہے۔ دیدہ بر دل بند و جز بر دل تپیچ، لہٰذا تو آنکھیں دل پر جما، دیدہ بر دل بند، اور تو اپنی آنکھیں دیدہ یعنی نگاہیں اپنے دل پر جما، وہ جز بر دل نہ چپی، اور دل کے علاوہ کسی چیز پر تو توجہ نہ دے۔ آسیا یک پیکر، آسیا یعنی ایشیا، آسیا یک پیکر آب و گل است، ایشیا ایک مٹی اور ایک پانی سے بنا ہوا جسم ہے، ملت افغان در آن پیکر دل است، اور افغان قوم اس جسم میں دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ از فساد او فساد آسیا، جب افغان فساد کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں تو پورے ایشیا میں فساد آ جاتا ہے۔ در کشاد او کشاد آسیا، اور جب یہ فراخ دلی ہوتی ہے، جب ان کے پاس خوشحالی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایشیا خوشحال ہوتا ہے۔ تا دل آزاد است آزاد است تن، کیونکہ جب دل آزاد ہوتا ہے تو جسم بھی آزاد ہوتا ہے۔ ورنہ کاہے در رہ باد است تن، ورنہ ایک تنکے کی طرح ہو جاتا ہے جسم۔ ہم چوں تن پابند آئینی است دل،
جسم کی طرح دل بھی ایک ترتیب کا، ایک قانون کا، ایک آئین کا پابند ہے۔ مردہ اس کی زندہ از دین است دل، بغض اور کینہ جو ہے، مردہ اس کی یعنی کینہ جو ہے، بغض، زندہ از دین است دل، یہ اس سے دل مر جاتا ہے، اور دین سے، از دین است دل، زندہ ہے، زندہ از دین است دل، اور دین سے دل زندہ ہوتا ہے۔ قوت دین از مقام وحدت است، ان کی جو دین کی قوت ہے وہ ان کو یونائٹ رکھتی ہے، وحدت میں ڈالتی ہے۔ وحدت اور مشہود گردد ملت است، اگر وحدت سامنے آ جائے، ظاہر ہو جائے، وجود میں آ جائے تو وہ ملت بن جاتی ہے، یعنی وحدت سے۔ شرق را از خود بر تقلید غرب، مشرق نے مغرب کی تقلید کر کے، پیروی کر کے خود کو بھلا دیا ہے۔ باید این اقوام را تنقید غرب، حالانکہ مشرقی قوموں کو مغرب پر تنقید کرنی چاہیے تھی، ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے تھا، ان کو سمجھنے کے لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا۔ یہ تنقید کا مطلب ہے کہ اپریشیٹ کرنا، سمجھنا بھی چاہیے تھا، صرف تنقید کا مطلب وہ نکتہ چینی نہیں ہے۔ نیز سحر ساحران لال روست، نیز وریاں ساق و نئے از قطع موست، کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے سرخ چہرہ لالہ روست یعنی لالے کی طرح ان کے چہرے مغرب لوگوں کے سرخ و سفید ہوتے ہیں۔ وہ نیز سحر ساحران، اس میں کوئی جادو نہیں ہے ان کے کم لباسی میں، اور ان کی از قطع موست بال کٹوانے سے جب یہ اس طرح پھرتے ہیں، بلکہ پھرتی ہیں، تو اس میں کوئی جادو نہیں ہے، کوئی اٹریکشن نہیں ہے جاذب نظری کے حوالے سے۔ محکم اورا نو از لا دینی است، اس کی قوت لا دینی سے بھی نہیں ہے کہ وہ دین سے دور ہیں۔ نئے فروغش از خط لاطینی است، نہ یہ ہے کہ انہوں نے گریک یعنی لاطینی خوشخطی سیکھ لی ہے، خط سیکھ لیا ہے، رائٹنگ، اسکرپٹ رائٹنگ سیکھ لی ہے، یعنی they do not have an advantage over other nations because they have learnt Greek language or Latin language، لاطینی رسم الخط سیکھ لیا ہے۔ قوت افرنگ از علم و فن است، افرنگ کی، یورپ والوں کی قوت علم و فن کی وجہ سے ہے۔ نالج اینڈ اسکل از ہمی آتش چراغش روشن است، اور ان کا چراغ اسی آگ سے روشن ہے۔ یعنی لادینیت سے بھی وہ ترقی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پہ ایسٹ میں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لادینیت، یعنی افغانستان میں بھی خاص کر جب یہ سور ریولوشن آیا تھا تو ان کا یہ خیال تھا کہ دین کی وجہ سے یا لادینی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے مغرب نے ترقی کی ہے، وہ بھی وجہ نہیں ہے۔ ان کی خوبصورت محجبینوں اور چہرہ سرخ و سفید رکھنے والے، کم بال رکھنے والے خواتین کی وجہ سے ان کی ترقی ہوئی ہے، یا ان وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ ان کی ترقی ہوئی ہے قوت افرنگ از علم و فن است، because they have invested in knowledge and in skill development۔ حکمت از قطع و برید جام نیست، ان کی حکمت، یہ جو قطع برید کی ہے انہوں نے اپنے کپڑوں کی لباس کو مختلف طریقے سے کیا ہے، تو اس میں انہوں نے ترقی نہیں کی۔ ان کی حکمت، ان کی دانائی وہاں سے نہیں ہے۔ مانع علم و ہنر امام نیست، اور یہ جو امامہ پہنتے ہیں ہم، یہ پگڑی پہنتے ہیں یا جو دیسی لباس پہنتے ہیں، یہ آپ کو علم و ہنر سے، مانع علم و ہنر امام نیست، یہ مشرقی لباس جو ہے یہ آپ کو it does not stop you from علم اور ہنر۔ علم فن رائے جوان شوخ و شنگ، اے شوخ و شنگ جوان، علم کے لیے کیا چاہیے؟ مغز می باید نہ لبوس فرنگ، مغز می باید، مغز چاہیے، دماغ چاہیے، نہ ملبوس فرنگ۔ ویسٹ کا ڈریس جو ہے نا، that does not actually add anything to your ability to understand things۔ ملبوس فرنگ نہیں، مغز می باید نہ ملبوس فرنگ۔ اندروں رہ جز نگاہ مطلوب نیست، این کلا یا آن کلا مطلوب نیست۔ اس یعنی
علم و ہنر سیکھنے کے راستے میں کیا چیز چاہیے؟ جز نگاہ مطلوب نہیں، نگاہ سے علاوہ کوئی اور چیز مطلوب نہیں ہے. یہ ٹوپی وہ ٹوپی از ناٹ ایکچولی وٹ میٹرز، یعنی یہ کلا این کلا یا آں کلا مطلوب نہیں، دیٹ از ناٹ دا پرپز. فکر چولا کے اگر دوری بس است، اگر تو باسلیقہ یا چالاک فکر رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے تو کافی ہے. تبا درا کے اگر دوری بس است، اور اگر تو ادراک رکھتا ہے، تیز عقل والی سوچ رکھتا ہے تو یہ کافی ہے. گر کسے شبہ خورت دودھ چراغ، جب کوئی شخص کئی راتیں چراغ کا دھواں کھاتا ہے. گر کسے شبہ خورت دودھ چراغ، گیرد از علم و فن و حکمت و سراغ. جب وہ چراغ کا دھواں کھاتا ہے کئی راتیں، یعنی وہ چراغ کے سامنے بیٹھ کے کتابیں پڑھتا ہے بہت ساری راتوں میں، تب اس کا دماغ کھل جاتا ہے اور وہ فن اور حکمت کا سراغ یعنی اس کا راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ملک مانی کس حد اورا نہ نبست، علم و حکمت کی سلطنت کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. بے جہاد پہ ہمیں نوعیت بدست، یہ پہم جہاد پہ ہمیں نوعیت بدست، یہ مسلسل جہاد کے بغیر ہاتھ نہیں آ سکتا. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو مسلسل جہاد کرنا پڑے گا. ترک از خود رفتہ، ترک جو ہیں، ترکی کے لوگ جو ہیں، ترک از خود رفتہ، وہ اپنے آپ سے دور ہو گئے ہیں. وہ مست فرنگ، اور وہ فرنگ یعنی ویسٹ کے مغرب کے دلدادہ ہو گئے ہیں، اس میں مست ہو گئے ہیں. زہر نوشی خوردہ از دست فرنگ، انہوں نے ایک میٹھا زہر کھا لیا ہے فرنگ کے ہاتھ سے. زاں کے تریاق کے عراق از دست داد، انہوں نے عراق کا جو تریاق تھا وہ اپنے ہاتھ سے دے دیا ہے. من چه گویم جز خدا شیار باد، کیا خوبصورت شعر ہے. زان کے تریاق عراق از دست داد، because they have given away from their hands the portion of Iraq. تریاق عراق، زندگی دینے والا جو مشروب عراق کا تھا وہ تو انہوں نے دے دیا تھا اپنے ہاتھوں سے. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ من چے گویم، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جز خدا شیار بات، کہ خدا ان کا یار ہو، ان کا دوست ہو. میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ خدا ہی ان کی حفاظت کرے، اللہ ہی حافظ ہے ان کا. بندہ افرنگ از ذوق نمود، می برد از غریباں رقص و سرود. یعنی مغرب کا بندہ، مغرب کا چاہنے والا، ایڈمائرر، اپنی بے جا نام و نمود کے لیے مغرب کے رقص و سرود میں حصہ لے رہا ہے. نقد جان خیش در باز زد بلہو، انہوں نے اپنی جان کی جو نقد جان ہے، نقدی ہے، وہ کھیل میں ہار دی ہے. علم دشوار است می سازد بلہو، علم حاصل کرنا جو ہے یہ مشکل کام ہے. یہ چراغ کے دھوئیں کو راتوں میں کھانا کو آسان کام نہیں ہے. تو پھر یہی ہوگا کہ آپ آسان رقص و سرود والا کام مغرب کا پکڑ لیں، اور جس وجہ سے انہوں نے ترقی حاصل کی ہے یعنی علم و ہنر، علم و حکمت، اس طرف توجہ نہ دیں. استنا ثانی بگرد سہل را، فطرت او در پذیرد سہل را. وہ اپنی تناسانی کی وجہ سے آسان چیزوں کو پسند کرتا ہے، اپنا لیتا ہے. فطرت او در پذیرد سہل را، اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ایسی چیزیں قبول کرے جو آسان ہوں نیچرلی. می شنا، زندہ رود کہتا ہے، یہ تو ابدالي کہہ رہا تھا، اب زندہ رود کہتا ہے می شنا سے چیز تہذیب فرنگ. کیا تجھے پتہ ہے، ابدالي سے، احمد شاہ ابدالي سے علامہ اقبال کہتے ہیں می شناسی چیز تہذیب فرنگ، در جہان او دوسد فردوس رنگ. کیا تجھے علم ہے کہ فرنگی تہذیب کیا ہے؟
اس کی دنیا میں رنگوں کی 200 جنتیں ہیں، در جہان او 200 فردوس رنگ. انہوں نے جنت بنائی ہوئی ہے. احمد شاہ ابدالی، یو وانٹ دی افغانز اور دی مسلمس ٹو avoid the pleasure or the luxurious lives of the West or the Europe. Do you know really what is in them? They are just as like paradise, like 200 paradises. دوسد فردوس رنگ جلوہ عائش خان مہا سوختہ. اس کے جلوے نے کئی خاندانوں کو جلا دیا ہے. شاخ و برگ و آشیانہ سوختہ. اس نے شاخ بھی جلا دی، پتے بھی جلا دیے اور آشیانے بھی جلا دیے. ظاہر آشتا بندہ و گرندہ آئیست، دل ضعیف است و نگاہ را بند آئیست. اس تہذیب فرنگ کا ظاہر تو چمکدار اور دل فریب ہے. اس تہذیب کو دیکھنے والے کا دل کمزور ہوتا ہے اور وہ نیچرلی سلیب یعنی غلام بن جاتا ہے. چشم بینا دل بلغزت اندرون. آنکھ دیکھتی ہے اور دل اندر دھڑکتا ہے. پیشین بتخانے افتت سر نگوں. اور پھر اس بتخانے یعنی مغرب کے بتخانے کے سامنے ہم اپنا سر جھکا لیتے ہیں. کس ندانت شرق را تقدیر چیست. کوئی نہیں جانتا کہ مشرق کی تقدیر میں کیا ہے. دل بظاہر بسترا تدبیر است. تدبیر چیست. اور اس ظاہر پر دل لگانے والی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کوئی بھی نہیں جانتا کہ what can be done for them. ابدالی کہتا ہے آنچ بر تقدیر مشرق قادر است، عزم و حزم پہلوی و نادر است. مشرق کی تقدیر بدلنے پر جس کو قدرت حاصل ہے وہ یا تو ایران کا جو بادشاہ ہے رضا شاہ پہلوی خاندان کا، یا نادر شاہ جو اس وقت افغانستان کا حکمران تھا، وہ اس کا تدبر. نادر شاہ نے تو علامہ اقبال کو انوائٹ بھی کیا تھا، وہ تشریف بھی لے گئے تھے، اور امیر امان اللہ کے حوالے سے تو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے، ان کو منسوب کی ہے پیام مشرق، اور ان کے حوالے سے قصیدہ بھی تحریر فرمایا ہے. کہتا ہے کہ وہ پہلوی یا یہ کر سکتے ہیں نادر شاہ. پہلویاں وارث تخت قباد، یہ کیقباد کے تخت کا وارث ہے. ناخن او عقدہ ایران کشاد، جس نے ایران کے گرے کو اپنے ناخنوں سے کھول دیا تھا. نادراں سرمایہ دورانیاں، نادر بھی تو دورانی ہے، ابدالی ہے. نادر شاہ دورانی کی نسل کا، ابدالی کی نسل کا سرمایہ ہے. آن نظام ملت افغانیاں، وہ آج کل مینج کر رہا ہے قوم افغان کو. از غم دین و وطن زار و زبوں، اس کو فکر رہتی ہے، نڈال رہتا ہے. دین و ملت کی فکر اس کو ہوتی ہے، وطن کی فکر. لشکرش اس کو سار آمد بروں، اس کا لشکر پہاڑوں سے باہر آیا ہے. ہم سپاہی ہم سپاہگر ہم امیر، وہ سپاہی بھی ہے، سپاہگر بھی ہے اور امیر بھی ہے یعنی حکمران بھی ہے. باودو فولاد و بایاراں حریر، وہ دوستوں کے ساتھ ریشم کی طرح نرم ہے. وہ اغیار وہ ہوتا گاڑ دے او موم و یارتا، یا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. باودو فولاد دشمن کے لیے ہے. وہ با یاراں حریر، اور دوستوں کے ساتھ بڑا نرم ہے. من فدائے آنکے خود را دید است، میں اس پہ قربان جاؤں کہ اس کو میں نے خود دیکھا ہے. عصر حاضر را نکو سنجیدہ است، جو عصر حاضر کی قوتوں اور صلاحیتوں اور اپنی قوم کی چھپی ہوئی صلاحیتوں سے واقف ہے. غریباں من فدائے آنگ خود را دید است، میں اس پہ فدا جاؤں جس نے خود دیکھ لیا ہے. عصر حاضر را نکو سنجیدہ است، کہ وہ عصر حاضر کو سنجیدگی کی نظر سے دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. غریباں را شیوہائے ساحری است، تکیہ جز برخیش کردن کافری است. یہ یاد رکھیں کہ جو غربیوں را شیوہائے ساحری است، یہ جو مغرب کے غرب کے
یورپ کے ویسٹ کے جو طریقے ہیں یہ ساحری ہے، یہ جادوگری ہے۔ تکیہ جز بر خیش کردن کافری است، اپنے بازوؤں کے علاوہ اگر کسی چیز پہ آپ تکیہ کرتے ہیں تو یہ کافری ہے۔ تو یہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔